اچھا اس قل ہو اللہ شریف میں رب نے کیا ارشاد فرمایا ہے؟ یہ بھی بڑے لطف کی بات ہے. اللہ نے فرمایا قل، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد فرما دیجئے هو اللہ احد، وہ جو اللہ ہے نا وہ ایک ہے. اللہ ایک ہے. اچھا ایک بھی کیسا؟ اللہ الصمد، ایسا ہے کہ بے نیاز ہے. ساری دنیا اگر اسے نہ مانے تو اس کے رب ہونے میں فرق نہیں پڑتا، اگر ساری دنیا مان جائے تو اس کے رب ہونے میں اضافہ نہیں ہو جاتا. کوئی مننے ہوتا بھی رب ہے، نہ مننے ہوتا بھی رب ہے. جڑے گوڈے پھدی بیٹھے ہو کھول کے سبحان اللہ تے آکھو نا، رب دی گل ہے. ہاں جزاک اللہ. دیکھو نا اب آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ ذرا تکڑے ہو کے بیٹھے. ساڑیاں پیراں تے بابیاں دا ذکر آوے تو مڑ بھی تسی بولنے آئے نا، تے آئی تا رب دا ذکر ہے پاؤ. سمجھ آ رہی ہے؟ ذرا اس بات کو تکڑے ہو کے سنیے گا. گرامی قدر حضرات، فرمایا وہ ایسا رب ہے اس کو کسی کی پرواہ نہیں ہے. سمجھ آ رہی؟ وہ رب ہے، بے نیاز ہے. ساری کائنات نہ مانے وہ پھر بھی رب ہے، ساری کائنات مان جائے وہ پھر بھی رب ہے. جو ہے سب حضرات، ایسا رب اللہ سب بے نیاز ہے. یہ بے نیازی کا مطلب ہے اسے کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے. اگلی بات فرمایا لم یلد ولم یولد، اور ایسا رب ہے نہ وہ کسی سے پیدا ہوا نہ اس سے کوئی پیدا ہوا. یعنی یہ جو بیوی بچوں والا سلسلہ ہے اس سے پاک ہے، مبرہ ہے، منزہ ہے. پھر ایچے ایک مسئلہ میں نو سمجھاون دے ہو، یہ جاگ دے بیٹھے ہو. میلاد شریف جب ہم منائے نا، بعض کہتے ہیں شرک ہو گیا، اور میں نے کہا خدا تجھے عقل دے دے. میلاد کہتے ہیں پیدا ہونا، میلاد النبی، کہ ہم وہ محفل کر رہے ہیں جس میں نبی پاک کے پیدا ہونے کی باتیں کی جاتی ہیں. ایتھے اللہ فرماندا رب او ہے جڑا پیدا نہیں ہویا، تے اسی آنے رسول او ہے جڑا پیدا ہویا ہے. اب اس بات کو بھی کبھی سمجھ لو نا. اب جب ہم منبر پہ بیٹھ کے کہتے ہیں کہ رسول پیدا ہوئے ہیں، پتہ چلے جڑا پیدا ہوئے وہ رب نہیں ہوندا. میلاد شریف کے ساتھ تو شرک کی جڑ کٹ جاتی ہے. اب اس نقطے کو سمجھیں آپ حضرات. میلاد میں کیا بیان؟ نبی پاک پیدا ہوئے، ان کے والد کا نام عبداللہ، والدہ کا نام آمنہ، دادا کا نام عبد المطلب، ایسے ہی نا. چچا کا نام حضرت حمزہ، حضرت عباس. تو جس کے یہ سارے رشتے ہوں، بیٹیاں 4، سمجھ آئی نا؟ حضرت رقیہ، حضرت زینب، حضرت ام کلثوم، حضرت سیدہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا. آپ کے 3 بیٹے، حضرت قاسم، حضرت ابراہیم، حضرت طیب و طاہر و عبداللہ. بولو تو صحیح نا یار. یہ آپ کے بیٹے، جب ان کی ماں کا ذکر، باپ کا ذکر، چاچے کا ذکر، دادے کا ذکر، جب آپ کی بیٹی اور بیٹیوں کا ذکر، پتا چلا اتنے کمالات ہونے کے باوجود ہمارے حضور وہ پیدا ہوئے ہیں، اور اللہ وہ ہوتا ہے جو پیدا نہیں ہوتا. تو جب نبی پاک کی پیدائش کا ذکر بیان کیا جائے تو سمجھو ہم تو شرک دے اتے آرا پھیر دیتا ہے. بھئی یہ پیدا ہوئے ہیں، اتنے کمال دیکھنے کے باوجود کوئی خدا نہ سمجھ بیٹھے، یہ پیدا ہوئے ہیں. اب لوگوں کو اگر یہ نکتہ سمجھ آ جائے تو انشاءاللہ سارے میلاد منائی سنے. بھئی میلاد سے تو شرک کی جڑ کٹ جاتی ہے. اور یہاں پر لوگ جھنڈا دیکھ لیں تو ان کا شرک ہو جاتا ہے. پتہ نہیں میں کیا شرک ایڈا سستا لائی ودے ہو سرکار. 2-4 بندے نیندر آئی بیٹھی جگہ ہو، تھوڑا جا ترکڑے ہو میں یار، دائیں بائیں دیکھ لیا کرے. میں ویسے دیکھ رہا ہوں. اجن بھی ایک سیر سٹی پیا کہ میں پٹو آ یار، اچھی بولو سبحان اللہ. جاگ دے بیٹھے ہو، ادھر دیکھیں میری طرف، بس آسانی سے جگا دیا کریں. ظاہر سی بات ہے میں ایڈا ٹیل لاواں تو ستے رہو تو گال دبان نہ گئی. توجہ ہے پھر آواں دی. تو اللہ رب العزت اپنا تعارف کرا رہا ہے. فرما وہ جو اللہ ہے نا وہ ایک ہے، دوسرا خدا نہیں ہو سکتا. بس ختم. اور یہاں پر ایک نکتہ بھی سنیے. اکثر کہتے ہیں یار مینوں نہ فلانا رشتہ دار بڑا تنگ کریندا، فلانا شریک مینوں بڑا تنگ کریندا. آدھے ہو کہ نہیں آدھے ہو؟ اگر آپ توجہ فرمائیں تو یہاں ایک نکتہ عرض کروں. اللہ نے ہر شے بنائی ہے پر اپنا شریک کوئی نہیں بنایا.
نہیں توجہ فرمائی میں کیا کیا اے جڑے شریکاں دے کٹے بیٹھے ہو تانوں تو سمجھ آ ہی گئی ہو سی وہ ہر شے رب دی ہے پر شریک اب شریک کیسے بنتا ہے اس رشتے سے بنتا ہے اللہ نے یہ رشتہ ماں باپ بیٹی پیدا ہونا ہے ہی نہیں مڈو رکھے ہی نہیں بس وہ وحدہ لا شریک ہے سمجھ آ رہی ہے میری بات کی اس پر آگے چل کے بات کھلے گی فرمایا وہ جو اللہ ہے نا وہ ایک ہے اس کو کسی کی پرواہ نہیں نہ وہ کسی سے پیدا ہوا نہ اس سے کوئی یہ اللہ خود اپنا تعارف کروا رہا ہے اچھا ادھر بھی ایک لطف کی بات سناؤں بندے او بھائی بڑی ڈوگھی گل کروں گا اچھا اللہ نے اپنا تعارف کروایا تو اللہ نے کیا فرمایا محبوب آپ ان کو کہہ دیں تھوڑا سا میرے ساتھ چلیں یار فرمایا قل حبیب آپ کہہ دیں یا اللہ یہ حبیب کیوں آکھے تو آپ نہیں کہنا ہائے 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 یہ حبیب کیوں کہیں اب سنو اس لیے فرماتے ہیں کہ اللہ نے محبوب کو ایسے کمال دیے تھے کہ جو محبوب کی زبان سے نکل جاتا وہ ہو جاتا کافروں کو بھی پتا تھا کہ اس نبی کی زبان سے جو نکلے کبھی جھوٹ نہیں ہوتا فرمایا حبیب جے کافرانو تیری زبان تے اتنا یقین ہے تو پھر اپنی زبان نہ انہاں دے سامنے آکھو رب بھی ہکو ہے بولو ذرا پیار سے اور سنیے آپ کہیں گے اتنا یقین کیسے سنو جزاک اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے عزیزان مکرم آپ سورۃ القلم کی تفسیر میں نے آپ کو سنائی تھی پوری یاد ہے آپ کو اتلم بعد ذالک زنیم کی آپ تفسیر اٹھا کے دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک گستاخ تھا توجہ ہے آقا کریم علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرتا تھا اللہ رب العزت نے قرآن کی آیت نازل فرما دی فرمایا محبوب یہ جو چغل خور ہے نا بتایا کیا کیا کرتا ہے یہ جو چغل خور ہے یہ جو گالیاں دیتا ہے یہ تو بدکار ہے یہ جو حرام زادہ ہے بٹھے بول سانو آدھے نے استاد جی ہاتھ حولہ رکھو میں کہا جی میں اللہ نے قرآن چ رکھیا ہوں جو رکھ لما دلے پائے گئے ہو پتر اللہ نے تو فرمایا وہ جو حرام زادہ ہے نا حبیب جو تیری شان میں گستاخی حرام زادہ ہے اس نے جب یہ سنا نا تو چاہیے تو یہ تھا کہ قبیلہ اکٹھا کرتا اور مسلمانوں پہ حملہ کرتا حضور پہ حملہ کرتا میری ماں پر اعتراض ہے میں اگر یہ بخاری میں نہ دکھاؤں تو میں ذمہ دار ہوں تفسیروں میں قرآن میں نہ دکھاؤں میں ذمہ دار ہوں اس نے تلوار اٹھائی اپنی ماں کے پاس گیا آدھا اماں سچی دس میں کہتا یارا کافر ہے دشمن ہے اس کو حرامدہ کہہ دیا ہے اس کو چاہیے تھا حملہ کرتا وہ اپنی ماں کے پاس گیا کیوں اور ماں نے آکھیا پترا کی اڑیاں گلاں کرنا تینوں شرم نہیں آؤندی ماں دے نال گلاں کرنا اس آکھیا ماں گل لے نہیں اج مینوں حرامدہ اس آکھیا جدی زبان چوں کدی جھوٹ نکلیا ہی نہیں ہے بولو نا یار ہاتھ چاہ کے بولو سارے پیار دے نال گرامی قدر حضرات بات سمجھ آئیے آپ سبھی حضرات کو کوئی نہیں آئی بھائی میں نے کہا اگر میں نہ دکھا سکوں یہ زیادہ شوق ہوئے تو میں جمعے تو بعد نہیں جانتا انہیں بھی کھا کے جا سا میں تو یہ کر سکنا اس نے کہا میں ادھے جاما نہیں اس زبان سے سنا ہے جس نے کبھی جھوٹ ہے نہیں اور جو قیدیں ہو جاتا ہے بلکہ اس سے بھی اگلی بات کہوں کافروں کو اتنا یقین تھا ابو لہب کے بیٹے وہ نبی پاک کے گستاخ تھے دو سمجھا عتبہ و شیبہ انہوں نے جب گستاخی کی نا تو اللہ رب العزت کے پیارے حبیب نے ہاتھ اٹھا دی اللہم سلط علیہ کلبا من کلابک فرمایا یا اللہ اپنے کتوں میں سے کوئی کتا اس پر مسلط کر تاکہ اس کو چیر پھاڑ کے رکھ دے ابو لہب نے اس کے بعد اپنے بیٹوں کے ساتھ سیکیورٹی گارڈ رکھ دیے باڈی گارڈ چوکی دار اس آکھیا دی حفاظت کرنی نے کیوں اس آکھیا میں محمد دے منہ سنے ہیں
بھئی یہ کتے چیر پاڑ چھٹن گے اور سا کیا سورج ادو تا نکل سکتا ہے پر مصطفیٰ دی گل جھوٹی نہیں ہو سکتی ہے. اتنا یقین تھا انہیں, کافر تھے لیکن یقین اتنا تھا. فرمایا حبیب اگر تیری زبان پہ اتنا ہی نہیں یقین ہے تو پھر اپنی زبان سے کہہ رب ایک ہے, وہ بے نیاز ہے, نہ وہ کسی سے پیدا ہوا نہ کوئی اس سے پیدا ہوا. او چھوڑ دا ٹیلی ویکھو تے اپنا جواب ہی ویکھو, بولو تو صحیح مدینے منو. مرکز اہل سنت میں آنے والوں, اللہ نے اپنی وحدانیت کا اقرار حضور کی زبان سے کروایا ہے. کیوں؟ کافروں کو یقین اتنا تھا. سمجھ آ رہی ہے؟ کافروں کو یقین. فرمایا حبیب آپ خود دسو. وہ بھی سوچنے تے مجبور ہو گئے, یار جس کی زبان سے کبھی جھوٹ نکلا ہی نہیں, جو کہا ہے وہ ہو گیا ہے. توجہ نہیں فرما رہے فرانس سیٹوں والے. تو آج یہ بات بھی ماننی پڑے گی, اس واسطے حضور سے کہلوایا. اور ویسے بھی یہاں پر اگر صوفیاء اور عشاق کی زبان دیکھیں, اعلیٰ حضرت کی بولی بولوں, اعلیٰ حضرت نے یہاں پر کیا نقطہ لکھا ہے. فرمایا بس یار دیکھ لو, جب محبوب کی بات آتی ہے تو اللہ بیان کرتا ہے, جب اللہ کی بات آتی ہے تو اللہ فرماتا ہے محبوب تو کر. فرمایا بس انہاں دا ارادہ و منشا اے ہے, تیریاں میں کراں تو میریاں کر. بس اللہ اللہ تے خیر. بات سمجھ آئی آپ سبھی حضرات کو؟ فرمایا بس وہ اللہ کی باتیں کریں, اللہ حبیب کی باتیں کریں. پھر آ جاتے ہیں آؤ اللہ کی دو باتیں کریں. تو میں کہ اللہ دیاں باتاں تو سی بھی کرنے ہاں, پر جے جرت ہی تے اے دس اللہ کے دیاں کردہ. نہیں توجہ فرمائی آپ نے. بس اوقات بلیک میل کیا, آؤ ذرا 10 منٹ اللہ کی بات کرتے ہیں, اللہ کی بات کرتے ہیں. تو میں نے کہا نہ 10 منٹ ہے 2 منٹ بھی تو 10 اللہ کے دیاں کردہ ہے. نہیں یار ڈلے پہ گئے, جماعت نہ کرا لئیے. او خدا کے پیارے بندو یہ مسئلہ سمجھو, اللہ کے پیارے بندو مسئلہ سمجھو. فرمایا وہ جو اللہ ہے نا وہ ایک ہے, کوئی اس کو کسی کی پرواہ نہیں ہے, بے نیاز ہے, نہ وہ کسی سے پیدا ہوا نہ کوئی اس سے مبرہ ہے, منزہ ہے ہر چیز سے. اور اس کے بعد فرمایا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ, فرمایا اس کا کوئی ہمسر ہے ہی نہیں. وہ رب ہے, اس کا کوئی ہمسر نہیں.